الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول میں ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی آیات دکھلائیں، اور بے شک وہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا قرآن کریم کے اندر جو آرڈر ہے وہ 17 نمبر کی سورت ہے، اور میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کل سورۃ الکہف کی تفسیر، اس کا ترجمہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور ترتیب کے ساتھ پیچھے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ترتیب ہے، تو آج سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ بڑی اہم ترین صورت ہے۔ یہ بنی اسرائیل مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی طرف ہجرت کیا، اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں۔ یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا اس کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو اسراء کا واقعہ ہے میں آپ کو بتلا دوں، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ سورہ کیوں اہم ہے، یہ سورہ اس قدر اہم کیوں ہے۔ تو اس کے لیے دو حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4708 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورہ مریم یہ عمدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں یہ بڑی عمدہ صورتیں ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس صورت کو اپنے ابتدائی زمانے میں ہی یاد کر لیا تھا، یعنی جیسے میں اسلام قبول کیا اس کے بعد پہلے انہی صورتوں کو یاد کیا۔ اور اس کی دوسری جو ہے فضیلت یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو اس قدر کنٹینیو روزہ رکھتے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم لوگوں کو لگتا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ہر رات۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورت بڑی اہم ترین سورت ہے، اور اس سورت کے اہم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اسراء اور معراج آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی اہم ترین جو ہے حالت ہے، اور بڑا اہم ترین واقعہ ہے۔ اور اسراء اور معراج یہ ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر ایمان رکھنا دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تصدیق کرنا ہے۔ جو لوگ بھی اسراء اور معراج کے واقعے کی تصدیق نہیں کرتے ہیں یقینی طور پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ وہ واقعہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی اور عظیم ترین نشانی ہے۔ یہ جو اسراء کا واقعہ ہے، اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینے کی طرف ہجرت کیے اس سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اور یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک اسراء، اور اسراء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے مسجد اقصی تک جو راتوں رات لے گیا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس، مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو لے گیا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کرائی
وہاں جو کچھ دکھلایا، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اپنے کمرے میں مسجد حرام، تو اس وقت یہ جو واقعہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو حصہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف اسراء کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، یہ جو اسراء ہے بس یہی واقعہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے، جس کی کئی حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ قرآن کریم کے اندر مذکور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ معراج کے واقعے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اسراء کا جو واقعہ ہے اس میں بھی غلط فلط تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ یہ جو اسراء اور معراج ہے یہ جسمانی تھا یا روحانی، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، اور جمہور علماء اور محدثین، یعنی محدثین اور علماء کی جو ایک بڑی تعداد ہے، کثرت کی تعداد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوا، اسراء ہوا، یہ جسمانی تھا، یہ جسمانی تھا، یہ روحانی یعنی خواب میں جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا، یا بہت سارے بزرگوں کے اوپر جو کشف ہو جاتا ہے یہ کشف نہیں تھا، بلکہ یہ جسمانی تھا۔ اور اس کی دلیل، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جو شروع کیا اس میں کہا سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گیا۔ تو یہاں پر سبحان اللہ کا جو لفظ ہے یہ عام طور پہ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ اس وقت بولا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس وقت بیان فرماتے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ پیش کیا جائے جو خاص واقعہ ہو، جس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل اختیار کی نشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے کی نشانی ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ معمولی واقعہ ہوتا، خواب ہوتا، تو سبحان اللہ بیان نہیں کیا جاتا۔ دوسرا جو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراء اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یہ خالص جسمانی تھا، اس کی دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ یہ جو عبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور عبد یعنی بندے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب مر جاتا ہے اس کو بندہ نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موتا کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، مرنے کے بعد انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بندے کا لفظ ہے یہ روحانی اور جسمانی دونوں ہوتا ہے، اور جب آدمی سویا ہوتا ہے، خواب کے عالم میں ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیت کریمہ کے مطابق جب آدمی سویا ہوتا ہے تو اس کے روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے، اس کا صرف جسم باقی رہتا ہے، وہ انسان باقی نہیں رہتا ہے وہاں پہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو جگانا ہوتا ہے، روح کو پھر انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگے تھے، بالکل ہوش و حواس میں تھے، اپنے جسم اور روح کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی کرایا گیا اور معراج بھی کرائی گئی۔ اور تیسری سب سے اہم ترین بات، سب سے اہم ترین دلیل، اگر کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور اس کے بعد کفار مشرکین آپ سے جھگڑنے لگے، تکرار کرنے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ عادت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک چیز عادت میں ہوتی ہے، آدمی سوتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، چل کر کے گھر جاتا ہے، بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، یہ سب عادت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی اور ایسا کام کر دے تو اس کو کہہ دیتے ہیں عادت کے خلاف۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ جب ہوا تو بالکل عادت کے خلاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو تمام کے تمام لوگ جھگڑنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز لوگوں کو جو ہے نا بالکل عجیب لگ رہی تھی، لہٰذا اس کو جادو کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ قمر کے اندر فرمایا آیت نمبر 3 میں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نشانی دیکھتے تو منہ موڑتے اور کہتے کہ یہ بہت زمانے سے چلا آیا ہوا جادو ہے۔ صحیح حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات کے صبح اٹھ کر کے جب لوگوں کو یہ بات بتلایا تو کفار و مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا، اور اس قدر مذاق اڑایا کہ آپ کو دیوانہ تک کہہ دیا، کیونکہ
مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کی جو دوری ہے اور اس زمانے میں جو سفر کیا جاتا تھا وہ 40 دنوں میں، اور اپ اینڈ ڈاؤن جو تھا وہ 80 دنوں میں ہوتا تھا۔ اب لوگ نے کہا کہ جو اپ اینڈ ڈاؤن 80 دنوں میں کمپلیٹ ہوگا وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک حصے میں کر دیا، یہ تو دیوانگی کی بات ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر جب حتیم کے اندر کھڑے تھے تو بہت سارے مشرکین نے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ جو لوگ بیت المقدس ہو کر کے آئے تھے ان لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ دروازے کتنے تھے، دریچے کیسے تھے، سوال کرنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آگے آپ کے سامنے، کل آپ کے سامنے حدیث بیان کی جائے گی جابر بن عبداللہ کی، کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور بیت المقدس کو بالکل سامنے کر دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو معراج ہے یہ روحانی نہیں تھا، کشفی نہیں تھا، الہام نہیں تھا، بلکہ خالص جسمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کو بروئے کار لاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بات تھی، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، ان کی دلیل اسی سورت کی آیت نمبر 60۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جو ہم نے معراج کا آپ کو دکھلایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ تو یہاں پر رؤیا کا جو لفظ ہے اسی سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب۔ رؤیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو خواب ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھلایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ رؤیا کا جو لفظ عربی ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، چاہے انسان خواب میں دیکھے چاہے انسان جگا ہوا دیکھے، یعنی جگے ہوئے دیکھے گا اس کو بھی رؤیا کہتے ہیں۔ صرف خواب کے معاملے کو رؤیا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جگے ہوئے معاملے کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے جب انسان اپنے آنکھ سے دیکھے۔ اور دوسری بات، خواب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن خواب لوگوں کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی ہے۔ خواب جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جگے ہوئے حالت میں دیکھا اسی لیے آزمائش ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ اسراء اور معراج کیا، اس کے اوپر جمہور علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے، لہٰذا جو تھوڑے لوگ ہیں ان کی دلیل کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات گرامی جو ہر عیب سے پاک ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، لیلن کا مطلب ہوتا ہے رات کا ایک چھوٹا حصہ، کہاں؟ رات کے ایک چھوٹے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ ہے اور مسجد اقصی جو ایلیا کے اندر ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے بہت سارے انبیاء کا مرکز اور سینٹر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان انبیاء کو اسی وقت مسجد بیت المقدس کے اندر جمع کیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں، انہی کے مقام پہ ان تمام نبیوں کی امامت فرمائی، جو اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ امام الانبیاء، امام اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف راتوں رات لے گیا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو ان اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کل آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جس میں معراج کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں اپنے زندگی کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔